اس دنیا کے دولت ترین آدمی نے اس یتیم خانے کو دھوکہ دہی سے 20 کروڑ میں خرید لیا اور اپنا ایک بڑی بلڈنگ بنا دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ہیلو گائز، دیکھتے ہیں تو سنتے گانے کو ہمارا سلام۔ میں ہوں مانی اور اس چینل کا نام ہے مانی جینی ریئیکشن، اور آج ہم جس ویڈیو پہ ریئیکٹ کرنے والے ہیں جی وہ ہے حیدرآباد کی شان، اور ہماری جان بھی ہے بھائی، ان کی تو جان ہے اور ہماری بھی جان ہے، اور یقین مانی اب ان کو نہ سنے تو ہمیں بڑا کچھ نہ ہونے لگ پڑتا ہے، ایک کمی سی محسوس ہے باقی کیونکہ ماشاءاللہ ہے بھی مسلم ہے اور ہمارا رشتہ بھی ہے مسلم کے علاوہ بھی بھائی ٹو دا پوائنٹ پر بات کرتے ہیں، کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ اگر اپنی پارٹی میں کوئی برا کرے ان پر بھی ایکشن لیتے ہیں، اگر کوئی باہر کا بھی جتنا بھی ارب پتی ہو ان کے خلاف بھی ایکشن لیتے ہیں، اور وہ کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتے۔ تو بھائی نام ہے جی اسد بن اویسی صاحب ہیں، اور ماشاءاللہ آج کل چھوٹے بھائی کی بھی ہمیں ویڈیو جو سی ہے کچھ لنک نہیں بھائی لوگ سینڈ کر رہے، تو اس لیے وہ بھی ہماری آنکھوں سے آج کل اچھل ہوا پڑے ہیں۔ پر اویسی صاحب ماشاءاللہ ان ایکشن ہے جی آج کل، اور دیکھتے ہیں اویسی صاحب ہیں وہ جو سی امبانی کی بڑے امیر ہے، ان کو آج رگڑ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، بڑی بات ہے۔ اور بڑی ایسے دیکھ لی لوگ جو سے چپلوسی کر کے دولتوں کے نشے میں شہرتیں لیتے ہیں، پر اویسی صاحب کیا کہتے ہیں۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ انسٹاگرام فالو کریں، شروع کرتے ہیں۔ وہ جو بمبئی میں وہ بڑا دولت مند ہے نا، جس کی اولاد کی شادی کے چرچے پوری دنیا میں چلے، اس کے تعلق سے 2013 میں نے نام لے کر کہا، اس کا پارلیمنٹ میں تقریر ہے، وہ آغا خانیوں کا ایک یتیم خانہ تھا۔ واقف نے کہا کہ اس جگہ پر قرآن پڑھایا جائے، تو اس دنیا کے دولت ترین آدمی نے اس یتیم خانے کو دھوکہ دہی سے 20 کروڑ میں خرید لیا اور اپنا ایک بڑی بلڈنگ بنا دی۔ تو کیا ہے اس کا مطلب؟ لمیٹیشن ختم۔ جو قابض ہے 12-13 سال سے لمیٹیشن گیا، انہیں مالک بن جاتا۔ اچھا چلو اس سے بھی نہیں ہوا تو کلیکٹر صاحب ہیں، کلیکٹر صاحب بول دیں گے نو نو نو، مسلمان نے آپ کی نہیں ہے پراپرٹی، ایویکیو پراپرٹی ہے۔ یعنی جو لوگ پاکستان کو گئے تھے، خاص طور سے پنجاب، ہریانہ، یو پی سے، وہ جانے سے پہلے بھارت کے ناگرک تھے، اس وقت جو بھی بھارت تھا، انہوں نے وقف کر دیا تو مودی جی بولے او ہو بہت ہے رے یہاں پہ ملائی، اپنے دوستوں کو دے سکتا ہوں میں، جس کو پارلیمنٹ میں ہم لوگ بولتے ہیں ڈبل اے، 2 ڈبل اے ہے بھارت میں، کہیں اسد الدین اکبر الدین نہیں سمجھنا آپ، یہ 2 ڈبل اے پلس ہیں، وہ ڈبل اے مائنس ہیں۔ تو ایویکیو پراپرٹی کا قانون ختم، گورنمنٹ کی ہو جائیں گی۔ پنجاب میں ہزاروں ایکڑ ہے، وہ غیب، بچے گا کیا میرے بھائی؟ صرف نام پہ وقف ہوگا، سب چھین لیا جائے گا۔ اگر کوئی اٹھ کے بولے گا اسد الدین تم جذباتی تقریر کر رہے ہو، تو میں تم سے کہہ رہا ہوں اور ایک مثال دے رہا ہوں، متھورا کی عیدگاہ جہاں پر کرشم جنستان ہمارے ہندو بھائی مانتے ہیں، ہم ان کی قدر کرتے ہیں، ان کا عقیدہ ہے، ہم اس کی قدر کرتے ہیں۔ 1965 میں ہندو اور مسلمانوں نے بیٹھ کر یو پی سنی وقف بورڈ سے اجازت لے کر مسلمانوں نے کہا کہ ہمارے ہندو بھائیوں سے ہمارا جھگڑا ختم کرنے کے لیے ہم وقف کی 8 ایکڑ زمین کرشما جنمستان کو دیتے ہیں۔ دیے، ایگریمنٹ ہوا، کورٹ میں گئے، 2023 میں مقدمہ پڑ گیا۔ اب جب وہ یہ قانون بن جائے گا تو کلیکٹر بولے گا گورنمنٹ پراپرٹی، کلیکٹر بولے گا ہے ہی نہیں، گئی مسجد۔ اور جیسا کہ ہم نے سنا کہ RSS کی ذہنیت رکھنے والے لوگ بھارت کے کئی مساجد کو کہتے ہیں کہ وہ مسجدیں نہیں تھیں۔ پھر اتراکھنڈ میں یکساں سول کوڈ اس ریاست میں لایا گیا، ہر طریقے سے ہم کو گھیر رہے ہیں۔ ایک مسلمان ان کے پاس MP نہیں ہے، ان کے الائنس میں نہیں ہے، نہ انہوں ٹکٹ دیے نریندر مودی،
مگر آج آپ آ کے بول رہے ہیں کہ میں وقف کی جائیداد کو اچھا کرنا چاہوں گا. میرے بھائی یہ ہماری شریعت میں مداخلت ہے. ہم کو عبادت کرنے سے روکا جا رہا ہے بھارت کے مسلمانوں کو. اس طرح کا بل لا کر نریندر مودی ہم کو ہماری شریعت سے ہم سے چھیننا چاہ رہے ہیں. ہم کو عبادت نہیں کرنے دینا چاہ رہے ہیں. اور یہ ان کے چمچے دم چھلے جو رنگ برنگی کپڑے پہن کر چاپلوسی کر رہے ہیں. ارے ظالموں، تم جب مرو گے نا تو تمہارے قبرستان کو گورنمنٹ ڈکلیئر کر دو گے. تمہاری باپ کی قبر پر کوئی اگر محل بنا لے گا تو تم کیا بولو گے؟ مت کرو چاپلوسی وقف حکومت وقف کی. یہ وقف سب کا ہے. مولانا نے کہا یہ عبادت ہے. وقف کرنا عبادت ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کو، ہم کو، پورے ملک کے لوگوں کو جو اس ملک کی خوبصورتی کو مانتے ہیں، اس ملک کی خوبصورتی اس کا بھائی چارہ ہے. اس ملک کی طاقت ہر مذہب کو اپنے اپنے مذہب پر چلنا ہے. مگر مودی صرف مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں. اور مودی جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو نشانہ بناتے رہو کیونکہ ان کو الیکشن میں شکست نہیں ہوگی. مسلمانوں کو بتاؤ یہ دشمن ہے، ان سے خطرہ ہے. بی جے پی کے لوگ بولتے اتنی وقف کی جائیداد ہے، وہ 2 انڈونیشیا کہتے، ایک ملیشیا، ایک فلاں ملک. میں ایک صاحب سے پوچھا، میرے سامنے بول رہے تھے، میں نے آپ کا ٹیپ لے کے میجر کرے؟ نہیں، آپ کے پاس جو ہے کوئی کسی کے کھیت میں جا کے آپ نماز پڑھ لیے تو وقف ہو گئی. آپ کھیت میں جا کے سورہ فاتحہ پڑھے تو وقف ہو گئی. میں بولا اوف، وہ آپ تو فضیلت الشیخ بولنا پڑے گا آپ کو. بولے کیا مطلب؟ میں بولا بہت بڑے عالم دین. تو مسکرائے. میں بولا ایک بات بولوں، آپ کو برا نہیں مانے تو؟ بولے بولو. بولا میں پارلیمنٹ کے کسی ایک کونے میں جا کے، کیونکہ میں سفر میں ہوتا ہوں، میں قصر کی نماز پڑھ لیا، میں بھی بول دوں پارلیمنٹ وقف ہو گیا؟ نہیں ہو سکتا نا. میری جائیداد نہیں ہے پارلیمنٹ، بھارت کی ہے، بلکہ بھارت کی عوام کی ہے، میری جائیداد تو نہیں ہے. بولا آپ کیا بول رہے ہیں؟ اب ان سمجھ میں نہیں آیا. اچھا، ایک بی جے پی کے بہت بڑے شاید وکیل یا جج تھے، میری بحث سنے، سمجھ میں نہیں آیا، پورے دلیل سامنے رکھ رہا تھا. نہیں تم جنا 2 ہے. میں کہا نہیں، میں جنا 2 نہیں ہوں، میں جن نمبر 1 ہوں، یاد رکھو. انہیں بھاگ گیا، میں تو بھاگوں گا بھی نہیں. رشادی صاحب کو دینے والے، وظیفہ لینے والا مولانا کے پاس سے بھی. ارے کیا بات ہے بتائیے، آپ مذاق بنا کے رکھ دیے. CAA کا قانون مسلمان کے خلاف، ٹرپل طلاق کا قانون مسلم خواتین کے خلاف، UAPA کا استعمال سب سے زیادہ مسلمان، دلت، آدیواسیوں پر. یونیفارم سول کوڈ بنے گا اتراکھنڈ میں تو آپ اس سے ٹرائبل لوگوں کو مستثنا رکھیں گے، ایکسپشن دیں گے، ایگزمپشن دیں گے، اور ہندو کلچر اور کسٹم کا ایگزمپشن دیں گے. اچھا، آپ کو معلوم اگر کوئی مندر ہے، مندر میں اس کے کسٹم اور اس کے استعمال سے مندر ہو جاتی ہے. ہم اپنی نماز سے، اپنی درگاہ میں، خانقاہوں سے استعمال سے نہیں ہوگا تو وقف با یوزر ہمارا نکال دیا جائے گا. کیوں نکالا جائے گا؟ تاکہ حکومت اور مودی جی قبضہ کر لیں اس پر. اب بھارت کے مسلمانوں سے میری اپیل ہے، بھارت کے ان تمام ناگرکوں سے میری دردمندانہ گزارش ہے جو اس ملک کی خوبصورتی کو مانتے ہیں، آپ کو اس قانون کو رد کرنا پڑے گا. آپ کو اٹھنا پڑے گا. بلکہ میں تو بھارت کے تمام مساجد کے اماموں سے اپیل کر رہا ہوں، آپ جمعے کی نماز سے پہلے، جمعے کے خطبے سے پہلے اپنے بیانوں میں اس قانون کی مذمت کریے، اس قانون کی مذمت کریے، بیدار کریے مسلمانوں کو جو خواب غفلت میں ہے ابھی تک. یاد رکھو، میں تم کو پکار کر کہہ رہا ہوں، اگر آج تم بیدار نہیں ہوگے تو آنے والی نسلیں تم کو، ہم کو کوسیں گی کہ تم نے ہماری مسجد کو تک نہیں بچا سکے، تم ہمارے اولیاء اللہ کے آستانوں کو نہیں بچا سکے، تم ہمارے قبرستانوں کو نہیں بچا سکے. جو ہمارے بزرگ اس قبرستان میں آرام کر رہے، تم نے ان کو بھی برباد کر دیا. اٹھو بھارت کے مسلمانوں،
یہ وقت اٹھنے کا ہے. میں بار بار تم سے کہہ رہا ہوں, تم اگر مجھ سے نفرت کرے تو کرو مجھ سے نفرت, دل کھول کے کرو, مگر یہ تو سب کا مسئلہ ہے نا میرے بھائی. یہ کوئی جو بندیوں بریلویوں کا اہل حدیث کا مسئلہ نہیں ہے, یہ وقف کا مسئلہ ہے. جو جائیداد اللہ کے نام پر ہے, تم اور ہم کیا جواب دیں گے حشر کے میدان میں؟ اس اللہ کے سامنے ہم کیا بولیں گے کہ پروردگار جو ہم تیرے نام پہ چیز تھی اس کو نہیں بچا سکے؟ کیا جواب دو گے آپ اور ہم بتاؤ؟ تو نوجوانوں, بزرگوں, میری عزت دار ماں اور بہنوں, خوب دعائیں کریے اور احتجاج کے لیے تیار رہیے. بی جے پی ہریانہ میں ہرانا ہے اس کو وہاں پر انشاءاللہ تعالی. کشمیر اور جموں میں خاص طور سے بی جے پی کو ہرانا. اور یاد رکھو مسلمانوں, تم اگر یہی سمجھو گے کہ ہم نہیں ان کو ہے فلاں ہے, ارے ہے بابا, مگر تمہارے درمیان میں بھی سے تھوڑے دیوانوں کو پیدا کرو, تھوڑے دیوانوں کو پیدا کرو جو تمہاری لڑائی لڑ سکے. ظالموں نے پورے مل کر ایک مرد مجاہد امتیاز جلیل کو ہرا دیا اور مہاراشٹرا میں, کیونکہ جانتے تھے اگر یہ جیتے گا تو اسد الدین اویسی کے ساتھ پارلیمنٹ میں ہماری نیند حرام کر دے گا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اسی لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں, اپنی سیاسی قیادت کو بھی مضبوط کرو, پہچانو ان چیزوں کو. جو وکلا ہیں مسلم وکلا وہ سیمینار کریں, وہ مسجدوں کے ذمہ داروں سے اجازت لے کر جمعے کے دن جا کر اس قانون کے بارے میں بتائیں. جو مشائخین عظام ہیں وہ اپنے خانخواہوں میں نہ بیٹھیں, بلکہ خانخواہوں سے نکل کر رسم شبیر ادا کرنے کا وقت ہے. یہ جو لوگ یتیم خانے چلاتے ہیں ان کو خطرہ ہے, مساجد کو خطرہ, درگاہوں کو خطرہ, سب چھین لی جائیں گی. جس نے اس طرح کے قانون بنا دیے, میرے بھائی یہ ہماری لڑائی ہے, یہ ہماری شناخت کی, ہماری عبادت کرنے کی لڑائی ہے. یہ اگر آج ہم اس میں کوتاہی کریں گے تو نقصان کس کا ہوگا آپ جان لو, نقصان ہمارا ہی ہونے والا ہے خدا نہ خواستہ. یہی چند گزارشات میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا ہوں. احتجاج کا جب اعلان ہوگا تو احتجاج پرامن ہونا چاہیے اور پرامن ہی ہوگا انشاءاللہ تعالی. جس طرح CAA میں ہماری ماں بہنوں نے برقع پہن کر نکل کر آئے تھے, جس طرح ہمارے بزرگ ہماری رہبری کر رہے تھے وقف کو بچانے کے لیے, ورنہ ایک مسجد ہم کھو چکے ہیں, ایک مسجد ہم کھو چکے ہیں, اور مسجدوں کو, خانقاہوں کو, درگاہوں کو, یتیم خانوں کو ہم نہیں کھوئیں گے انشاءاللہ تعالی. ایسی صاحب نے بولا یہ بمبئی کا جو امیر ہے امبانی, تو اس نے جو آغا خانی کا ایک یتیم خانہ تھا, تو وہاں قرآن پڑھنا تھا, جو بھی ہے یعنی بچے پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں, لوگ جو ہوتے ہیں بہت سے اچھے وہ فنڈ بھی کرتے ہیں تاکہ جو ان سے یتیم مسکین ہوتے ہیں, لاوارث ہوتے ہیں, ان کا ایک زندگی کا سسٹم چلتا رہتا ہے. تو ٹھیک ہے, امبانی صاحب نے کیا کیا جی, دھوکے سے وہ بلڈنگ خرید لی, لمیٹیشن ختم, یہ وہ پھر یہ ویسے سب باتیں کر رہے ہیں تو کوئی شرم ہوتی ہے. تو پھر وہ جو سی ہمارے کہہ رہے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے, کچھ جو سے پاکستان جب آزاد ہوا تھا, وہاں جب انڈیا بنا تھا, تو یہاں سے کچھ جو سے لوگ تھے, سکھ تھے, ہندو تھے, بڑی جن کے جائیدادیں تھی, دولت تھی, تو وہ ظاہر سی بات ہے ان پاکستانی میں کچھ ہاتھ میں آئے, ظاہر سی بات ہے مسلمانوں کی تھی وہاں پر, تو انہوں نے وہاں سے ختم کر دی. انہوں نے کہا یہ آپ کی اب ہے ہی نہیں. ہاں اس طرح انہوں نے بولا, کسی کے پاس تو رہی بھی ہیں, پر اب جو سا ویسی صاحب ہو رہے ہیں, مودی صاحب کہتے ہیں یہاں تو بہت ملائی ہے, یہ ملائی میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا. تو یعنی جو بھائی طاقت آ گئی, طاقت میں نشے میں یہ اندھے ہو گئے ہیں, اور جو منہ اٹھا کے بل پیش کریں جب بس مسلمانوں کے خلاف. یہ مثال اسی لیے دی ہے, یہ مثال جو ہے وقف بورڈ کی مثال دی انہوں نے, کہ پہلے دیکھیں امبانی کیسے ان کی مسلمان کی زمین کو ہڑپ گیا, جہاں پہ ہمارے اسی طرح ہماری جو مسجدوں کو بھی یہ وقف بورڈ جو بل ہے, ہماری عبادت گاہوں کو یہ سب کچھ ختم کر دیا, کہ مزاروں کو یہ جو سے قبرستان ہے وہاں کو یہ ہڑپ کرنے کی, یعنی یہ مجھے لگتا ہے یہ یہودی لوبی کی جو سی ہے نا پالیسی, ان پر نریندر مودی ان کی بہت بڑی چالیں ہیں مودی کی,
یہ بہت ان بری پر بات عمل کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو جینا حرام کر رہے ہیں. تو وہ بھائی صاحب اویسی صاحب نے بولا ہے کہ مسلمان اٹھ جو خواب سے اٹھو, یہ کچھ کرنے کا وقت ہے. پھر وہ جو ان سے گدی نشینوں کو بولا ہے کہ جب آپ اندر بیٹھے ہیں ان کو کہا کہ ایکشن لیں. پھر وکیلوں سے انہوں نے ریکویسٹ کی ہے مسجدوں میں جو مولوی ملا ہیں اپنے جمعے کے دن وہ یہ کریں بیان دینا, خواب سے اٹھائیں. تو جیسے ماشاءاللہ ادھر خادم صاحب رضوی صاحب تھے, تو دوسرے مولوی جو سے ہم جو سے نعتوں میں لگے تھے, کھانوں میں لگے تھے, لوٹنے میں لگے تھے, وہ خادم صاحب رضوی ایک چیئر پہ آیا, انہوں نے پیروں کو رگڑا, انہوں نے کہا تم لوگ دین کو بیچتے ہو, دین کو فروخت کرتے ہو, اتنے تمہارے پیٹ ہو گئے ہیں اور اتنی تمہاری گاڑیاں ہیں, تو تم نے کبھی مشقت کی ہے؟ جیسے ہمارے نبی اور صحابہ نے پیڑ پر پتھر باندھے, انہوں نے مشقتیں کی, کس کے لیے؟ اسلام کے لیے اور ہمارے لیے. اور تم پر جب وقت برا آ چکا ہے, یعنی وہ ہمارے اسلام کے خلاف کر رہے ہیں, تو تم پھر کیوں نہیں ایکشن لیتے؟ تم کیوں نہیں بولتے؟ کیوں نہیں امام حسین کی وہ جون سی ہے ان کی روش اختیار کرتے؟ کیوں نہیں اسے شبیری اس طرح عزت بات بڑے سے واقعات ہیں یار. جب آپ کھڑے ہو جاؤ گے, متحد بن جاؤ گے, پھر انہوں نے بولا یہ شیعہ سنی بریلوی اہل حدیث کا معاملہ نہیں ہے, یہ آپ لوگوں کا ہے, آپ لوگ پچھتاؤ گے, آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا ہماری نسلیں کیا کہیں گی, کیا ہم سے وہ کہیں گی. تو ظاہر سی بات ہے بہت سی جو سی ہے, اللہ معاف کرے, مسلمانوں کے خلاف سکنجہ سخت ہو چکا ہے. کبھی یار دیکھ لیں, کبھی وہ جو سے مفتی سلمان ازری صاحب ہیں, ان کو ایک شعر کی وجہ سے گرفتار کر لیا جاتا ہے. یہاں بدبخت ان کے پنڈت ہمارے نبی کے خلاف بکواسات کرتے ہیں, اسلام کے خلاف بکواسات کرتے ہیں, اور ان کے پارٹی کے جو سے ایم پی ایم این ہیں وہ ملہوں کے جو ان کی عزت چار کرتے ہیں, ان کو کچھ ایکشن نہیں لیتا, کچھ ان کو پکڑا نہیں جاتا. تو بھائی آپ کیسے بیرسٹر اویسی صاحب کے خلاف بولو گے, جس کی یار ایک بات دل سونے موتی سے تولی جائے وہ بھی کم ہے. لیٹسٹ باتیں, اچھی باتیں, میں کہتا ہوں اس میں اختلافات کوئی ہے نہیں. تو بہت ہی کمال کی باتیں یار. اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے, ان کی عمر دراز کرے, جو سے ان کی پارٹی ہے ان کو کامیاب کریں. وہ انہوں نے امتیاز جلیلی کا بھی بولا کہ بڑا دکھ ہوا, پیچھے ان کی بڑی سپورٹ ہوتی تھی. لوگ کہتے ہیں ایک اور ایک دو ہوتے ہیں, اور ظالموں نے دیکھو ہٹا دیا. ہاں ہٹا دیا. اور ہمارا استاد جن سے ہم نے کام سیکھا ہے وہ کہتے ہیں ایک دو نہیں ہوتے, ایک اور ایک 11 ہوتے ہیں. یعنی اب جب کام کرو گے نا تو وہ کام تقسیم ہو جائے گا. تو دیکھ لو آپ لوگ یار متحدہ ہو کے اس پارٹی کا ساتھ ہو, اس پارٹی کا جون سے ہے, ان کے ایم پی اے ایم این اے کا سپورٹ کرو. سیاسی طور پر بھی بھارت اگر سیاسی طور پر ہوگی سپورٹ اور مضبوط, تب آپ بھی بچیں گے. اور ہمارا بالکل جو سے ہے اسلام کو بھی کوئی ایسا برا نہیں کرے گا. ہم یہ ان کے خلاف سازی نہیں کر رہے. ہم اگر دیکھیں وہ اچھا اقدامات کرتے, یہ جو سی بھی پارٹی آتی وہ مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے, یعنی اچھے بل وغیرہ بناتے, تو ہمیں کیا, ہم پھر اچھے ریئیکشن کرنے تھا نا. اب جب دیکھیں اب ہمارے اسلام کے خلاف, ہمارے مسلمانوں بھائیوں کے خلاف ایسے ویسے بول رہے ہیں, تو ہم بھائی کیوں نہ برا بلا بولے. اور ہم تو ان یہ جو سے ہیں مودی نے جتنے بھی بل پاس کیے ہیں ویسے سب کہہ رہے ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف ہی ہیں. جتنے بھی بل انہوں نے دیے ہیں یہ بھی بس وہ کہہ رہے ہیں اس بل کے خلاف آپ احتجاج کریں, پروٹیسٹ کریں, نکلیں. جب بھی وہ دن آئے گا احتجاج کا تو آپ سب نے ہمت کرنی ہے, باہر نکلنا ہے. آپ کو کبھی ایسا نہیں لگتا کہ یہ جو سے شیر چودھری, یہ نیلا شیلا, یہ وہ یہ اویسی صاحب کو کیوں نہیں فالو کرتے؟ یعنی اویسی صاحب کے جو سے ہیں ان کی سپیچ کیوں نہیں چلاتے, یعنی ان کے بیانات کیوں نہیں چلاتے؟ یعنی وہ جو سے اسلام کے خلاف ہو رہا تھا. میں نے اکثر دیکھا مودی, تو یار یہ اس طرح کس طرح یار اپنے ضمیر کو سودا کرتے ہیں یار, اس طرح نہ بکو. اور انہوں نے وہ بولا ہے, اویسی صاحب نے بولا ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ خوشامد کر رہے ہیں, خوشامدی کریں, مت بنو یار. آخرت میں انسان کی زندگی موت کیا منہ دکھاؤ گے, کیا منہ دکھائیں گے؟ اور بھائی ہم کیا کرتے رہے ہیں؟ مسلمان بیچارے جو پریشان ہیں, اور یہ مودی کرتے رہے ہیں. جو ہند کے ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں کیا کچھ سہ رہے ہیں, کیا کچھ برداشت کر رہے ہیں. ہماری تو دعا یار وہاں امن سلامتی ہو یار. اچھی جس طرح ماشاءاللہ پہلے وہ رین گزر یہ وہ ہو رہا تھا, خطرہ کہاں سے ہے بھائی؟ مسلمان کبھی اس طرح نہیں ہوتا. آپ ہسٹری جتنی مرضی پڑھ لو, مسلمان نے کبھی کسی پر ظلم اور کبھی کسی پر جبر نہیں کیا. الحمدللہ یہ ہمارا اسلام کہتا ہے, ہماری کتاب یہ کہتی ہے, اور کبھی مسلمان ظالم نہیں.
ہاں یہ کوئی فرقہ سازش سے ایسے تحت ہو جاتے. آپ جتنے بھی اسلاف کے پڑھو, کوئی ایک پروف کے ساتھ ثابت کر کے دکھاؤ کہ یار مسلمانوں نے یہ کیا وہ کیا. جب انہوں نے ظلم کیے یہ وہ برا بلا کہا تو پھر اس کے خلاف ہی ایکشن لیے جاتے ہیں, ویسے تھوڑے ہیں. تو گائز یہ آج کا ریئیکشن تھا. امید کرتی ہوں ہمارے آج کی ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی. ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, لوگوں تک پہنچائیں, اور ایسے ویسے کا پیغام بھی لوگوں تک دی جانا چاہیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. اپنا خاص خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.